الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورۃ النور کا ایک رکوع مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم اگلے رکوع کی کچھ آیات پڑھیں گے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو جاؤ بالافک، افک لے کر آئے، جو افک لے کر آئے، بہتان لے کر آئے۔ افک کہتے ہیں کسی چیز کو الٹ دینا، الٹا دینا، اس کے اوپر والی چیز نیچے والا حصہ اوپر کر دیا، اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، بالکل اس کو الٹ دیا۔ تو جو افک لے کر آئے یعنی جنہوں نے حقیقت کو بالکل ہی الٹ کر دیا، حقیقت کے بالکل برعکس بات گھڑ کر لے آئے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے، تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، وہ کوئی باہر کے افراد نہیں ہیں بلکہ تم میں سے ہی ہیں۔ اچھا، لا تحسبوه شرا لکم، نہ تم سمجھو اسے اپنے لیے برا۔ یہ جو افک لے کر آئے ہیں، جو انہوں نے بہتان باندھا ہے اور عزتوں کو اچھالا ہے، اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو۔ لا تحسبوه، نہ تم سمجھو اس واقعے کو شر لکم، شر برا، لکم اپنے لیے، بل ہوا، بلکہ وہ یعنی یہ واقعہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ، لکل امرئ، ہر شخص کے لیے ہے۔ لکل امرئ، کل کا معنی ہر اور امرئ شخص۔ لکل امرئ، ہر شخص کے لیے ہے، منہم ان میں سے، مکتسب، جو اس نے کمایا، من الاثم، گناہ میں سے۔ لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے گناہ میں سے حصہ کمایا۔ والذی تولی، اور وہ شخص تولی، جو والی بنا، جو ذمہ دار بنا، کبرہ، اس کے بڑے حصے کا۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جو اس میں سے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، منہم، ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان جھوٹ گھڑنے والوں اور بہتان گھڑنے والوں میں سے جو شخص اس بہتان کے بڑے حصے کا ذمہ دار اور والی بنا ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ باقی جس نے جتنا کمایا اس کے لیے اتنا گناہ ہے۔ یہ تو تھا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس ایک آیت کا۔ تو اس کی ذرا پہلے تھوڑی سی تفصیل اور تشریح ہو جائے۔ افک کا واقعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ کس طرح غزوہ بنی مستلق کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور کس طرح سے انہوں نے جب برات کو پڑاؤ کیا ہے تو وہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہیں، واپسی پر ہار گم ہو گیا، اس کی تلاش میں دیر ہوگی، جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، یہ وہیں پر رک گئیں۔ پیچھے سے صفوان بن معطل آئے تو انہوں نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کو سوار کیا اپنی سواری پر، اونٹ پر، اور لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت وہاں پر پہنچے۔ جب پہنچے ہیں تو بہتان باندھنے والوں نے طوفان بدتمیزی اٹھا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہیں، اور اللہ کے نبی کا جو تحقیق اور تفتیش کا انداز تھا وہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی بیان کرتی ہیں
کہ اللہ کے نبی نے مطلب ہے کہ حضرت علی سے بھی پوچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھا، حضرت زینب بنت جحش جو حضرت عائشہ کی سوکن تھیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اور ان کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زیادہ جو ہے وہ اختلاف حضرت زینب کے ساتھ چلا کرتا تھا، ہوتا ہے نا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے حق میں گواہی دی تھی. تو بہرکیف اللہ کے نبی نے بریرہ سے بھی پوچھا، اور بالآخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آ کر کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سفر کے بعد پہلی مرتبہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھے ہیں، وگرنہ آپ چلتے چلتے ہی حال پوچھ کر چلے جاتے تھے، کھڑے کھڑے ہی. آپ بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے، یا عائشہ، اے عائشہ، ہم نے تمہارے بارے میں یہ باتیں سنی ہیں، اگر یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کر دیں گے. یبرئک اللہ. اور وَإِنْ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو. تو جب بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے اور اپنے جرم کے اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں 3 دن سے 2 راتیں اور 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی. جب سے مجھے پتہ چلا، مصعب بن اساسہ کی والدہ نے مجھے بتایا، تو میں نے گھر آ کر بھی پتہ کیا تو میری والدہ نے جو ہے وہ یہ تسلی دینے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تو لیکن کیسے وہ ان کو تسلی ہو سکتی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے آنسو تھام ہی نہیں رہے تھے، نہ آنکھوں میں نیند ہے اور نہ سکون ہے، مسلسل رو رہی ہوں. جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آنسو یکدم تھم گئے، جیسے میری آنکھوں میں کوئی آنسو ہے ہی نہیں. اور کہنے لگی کہ میں نے پہلے تو اپنے ابو سے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جی آپ جواب دیں. وہ کہنے لگے کہ میں کیا کہوں آپ یہاں پر. اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کو جواب دیں. وہ بھی کہنے لگی میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیا جواب دوں میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ میں نے پھر کہا کہ آپ لوگوں نے کچھ باتیں سن لی ہیں اور تمہیں، آپ لوگوں کو اس پر یقین ہو گیا ہے. اگر اب میں انکار کروں گی تو تم لوگوں نے میری بات کا یقین نہیں کرنا. اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے. اور اگر میں مان لوں گی، اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو تم لوگ جو ہے وہ میری تصدیق کر دو گے. تو ایسے موقع پر میں تو وہی کہوں گی جو ابو یوسف نے کہا. وہ کہنے لگے کہ مجھے اس وقت حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہیں رہا، اس صدمے میں نام بھی یاد نہ آئے. تو میں نے اتنا کہا کہ جو ابو یوسف کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں یہی کہتی ہوں بس. تو کہتی ہیں کہ مجھے اتنا تو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کو نازل کر دیں گے، لیکن میں سمجھتی تھی کہ میں اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ رب العزت میرے بارے میں قرآن کی آیات ہی نازل کر دیں گے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. میرا خیال تھا کوئی اللہ کے نبی کو خواب آ جائے گا، یا کوئی وہی کہ کئی شکلیں تھیں نا، تو ایسا نہیں تھا. میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ میرے لیے قرآن کی باقاعدہ آیات نازل ہوں گی جو مومنین اس کو تلاوت کیا کریں گے، نماز کے اندر پڑھا کریں گے اور قیامت تک ان کی تلاوت ہوتی رہے گی. تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو حالت ہے وہ متغیر ہونے لگی، جیسا کہ وحی کی وقت ہوتا تھا، وحی کی ایک اپنی کیفیت ہوتی تھی. سردیوں کے دن تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو ہے وہ پسینے کے قطرے جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے. جب وہ کیفیت چھٹی تو اللہ کے نبی ہنس رہے تھے، آپ مسکرانے لگے، آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ رب العزت نے آپ کی براءت نازل کر دی ہے. اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کہنے لگیں کہ اٹھو، اٹھ کے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی. آپ لوگوں نے میری بات کا یقین ہی نہیں کیا، نہ میں اپنے باپ کا، نہ ماں کا، نہ اللہ کے نبی کا، میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی. تو خیر اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئیں، ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو افک لے کر آئے، جو بہتان لے کر آئے،
اسبتم منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ کیا مطلب تم میں سے ایک گروہ ہے؟ کہ وہ مسلمان ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور تو ان کو مسلمانوں کی طرح ہی ٹریٹ کرو، کفار کی طرح ٹریٹ نہ کرو، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ مسلمانوں والا، ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے ہی کرنا ہے۔ وگرنہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ برات نازل ہو چکی ہے، اب پتہ چلے کہ فلاں فلاں اس سازش کے اندر ملوث تھے تو ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے رد عمل سے ظاہر ہے جو مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہوئی ہے، فساد ہو جائے گا۔ ظاہر ہے قبائلی علاقہ تھا اور وہ لوگ اپنے قبیلہ کے لیے جو ہے وہ عصبیت ان کے اندر موجود تھی۔ تو جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ مطلب ہے کہ جب اللہ کے نبی ممبر پر آئے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ کون میری عزت کی حفاظت کرے گا، اس شخص نے جو ہے وہ مجھے بہت اذیت دی ہے، تو حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن جو ہے دوسرے جو صحابی ہیں خزرج کے اور اس کے، وہ آپس میں لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا ہم قتل کرتے، وہ کہتے تمہارے قبیلے کا ہوتا تو ہم دیکھتے تم کیسی یہ بات کرتے ہو۔ تو اس لیے اس طرح کا رد عمل وہ فساد کو جنم دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسوۃ منکم، وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ اور پھر لا تحسبوہ شرا لکم، اس واقعے کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اونچ نیچ آتی ہے، تو ہر چیز کے اندر حکمت ہوتی ہے، ہر ایک میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کتنی حکمتیں تھیں، اس کو تم دیکھنے میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی اتنی دیر اذیت کے اندر رہے ہیں اور مسلمان بھی اذیت میں رہے ہیں، تو یہ ایک بری چیز دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے اندر مثبت پہلو کتنے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سچویشن ہو تو اس کے منفی پہلو نہیں، اس کے مثبت پہلو دیکھو۔ لا تحسبوہ شرا لکم، ایک مومن جو ہے اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ تو اگر ہم غور کریں بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو اگر ہم دیکھیں کہ اس میں پوزیٹیو پہلو کون کون سے ہیں، مثبت پہلو کون کون سے ہیں، تو بہت سارے ہیں۔ ایک یہ کہ جو اللہ کے نبی ہیں، جو بھی اس واقعے کی بنا پر اذیت کا شکار ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عائشہ کی والدہ ہیں۔ ظاہر ہے انتہائی ذہنی تکلیف کے اندر وہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا رد عمل نہیں دیا، طیش میں آ کر جو ہے وہ ایسا رد عمل نہیں دیا جس سے جو ہے وہ خرابی پیدا ہو، صبر کیا ہے، تو صبر کی بنا پر وہ بے حد و حساب اجر کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بلا حد و حساب اللہ اجر عطا کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ کو، ہمیں، مجھے اور آپ کو تکلیف آئے، کوئی بھی آئے، تو یہ سوچیں کہ اس تکلیف کے بدلے پر اللہ رب العزت میرے لیے آخرت میں اجر اور ثواب کا ذخیرہ کر رہے ہیں، یا گناہ جھاڑ رہے ہیں، چھٹ رہے ہیں، یا درجات بلند ہو رہے ہیں، اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں کہ اگر کسی مومن کو ایک چیونٹی بھی کاٹتی ہے تو اس پر بھی اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو مثبت اور خیر کا، بھلائی کا، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی، ٹھیک ہے، وہ وقت گزرا ہے تکلیف اور اذیت کا، ٹارچر ہوئی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ملا کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کی شان کے اندر آیات نازل ہو گئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود آسمان سے ان کی برات کو نازل کر دیا ہے، جو کہ چھوٹا اجر ہے یا چھوٹی کم فضیلت والی بات ہے کہ یہ قرآن کی آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اور برات میں اللہ رب العزت نے نازل کر دی، جو قیامت تک پڑھی جا رہی ہیں۔ تو ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سچویشن سے نہ گزرتی، اس مرحلے سے نہ گزرتی، وہ تہمت نہ لگی ہوتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن نازل ہونا تھا یا قرآن بننا تھا؟ نہیں۔ تو یہ بھی ایک مثبت پہلو ہے۔ پھر اسی طرح سے جو مؤمنین ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ آیات نازل کر دیں، تاکہ باقاعدہ یہ رولنگ کر دی، احکام دے دیے، قوانین بنا دیے، تاکہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہیں، اور جو بدکاری اور فحاشی کی باتیں ہیں وہ عام نہ ہوں، کوئی کسی پر تہمت لگا کر کسی کی عزت کو داغدار نہ کرے۔ باقاعدہ
یہ احکام نازل کر دیے، یہ بھی اس کا ایک مثبت پہلو ہے۔ اس طرح اور غور کیا جائے تو اور بھی کئی اس کے مثبت پہلو سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ دوسرے پارے میں بھی ہے سورۃ البقرہ میں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کس طرح ہے؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی لگتی ہو، تمہیں محبوب ہو، لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے ایک چیز کو تم برا سمجھتے ہو، مکروہ سمجھتے ہو، ناپسند ہو، لیکن اس میں تمہارا فائدہ ہو۔ تو ایک مسلمان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا رویہ یہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے رضا پر راضی رہتا ہے۔ اس کی سوچ محدود ہے، اس کی عقل محدود ہے، اس کی ذہن کے اندر وہ وسعت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ظاہری طور پر آپ کو جتنا بھی محسوس ہو آپ اذیت کے اندر ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، عزت کو اچھالا جا رہا ہے اور آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو اللہ پر ایک مسلمان کا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے جب تک وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، کسی بھی سچویشن سے وہ گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کو بھروسہ ہے کہ جو بھی اللہ میرے ساتھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اسی میں میرے لیے بھلائی ہے، اسی میں میرا فائدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح چل رہا ہو، اور اگر خود وہ گلٹی ہوگا، کسی جرم کے اندر مبتلا ہوگا، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ اور اگر صحیح چل رہا ہے، اللہ کے رستے پر چل رہا ہے، کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہے، پھر اس کو پورا اللہ پر بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے۔ تو لا تحسبوه شر لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر شخص کے لیے ہے ان میں سے جو یہ بہتان لے کر آئے ہیں، جنہوں نے بہتان باندھا ہے، جس نے جتنا کمایا ہے اتنا اس کو گناہ ہے۔ اگر جس نے بہتان گھڑا ہے اس کے آگے ذکر آ رہا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے یہ بات سن کر آگے سنا دی ہے، آگے بیان کر دی ہے، اس کو اتنا گناہ ہے۔ جو سن کر خاموش رہا ہے، خاموش تصدیق کی ہے، اس کا حصہ اتنا ہے۔ اور جس نے رد کر دیا ہے وہ تو بچ گیا، اور جس نے تردید نہیں کی، خاموش رہا یا اس کو آگے پھیلایا یا آگے بیان کیا یا تائید کی کسی بھی انداز سے، تو جس نے جتنا حصہ لیا اتنا اس کو گناہ ہے۔ لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص کے لیے ما اکتسب، جو اس نے کمایا، من الاثم، گناہ سے، والذی تولی کبرہ، اور جو اس کے بڑے حصے کا والی بنا، منہم، ان میں سے، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، منافق، ٹھیک ہے، جس نے یہ ساری بات گھڑی تھی اور بہتان باندھا تھا، وہ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، کیونکہ اس نے نہ توبہ کی اس کے بعد اور نہ ہی اپنی اصلاح کی، اس کا تو مقصد ہی فساد پھیلانا تھا۔ واللتی تولی کبرہ منہم، اور جو والی بنا اس کے بڑے حصے کا ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب۔ جی اگلی آیت ہے لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ، لو کا معنی ہوتا ہے اگر، تو یہاں پر ہم کہیں گے لولا، کیوں نہ، اذ سمعتموہ، جب تم نے اس کو سنا، اس بہتان کو جب تم نے سنا، تو کیوں نہ یہ انداز اختیار کیا کہ ظن المؤمنون، گمان کر لیا مومن مردوں، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بانفسہم، خود ہی، خیرن، اچھا، خود ہی اچھا گمان کیوں نہ کر لیا، جب اس بہتان کے بارے میں سنا تو خود ہی اچھا گمان کیوں نہ کر لیا، وقالو، اور کیوں نہ کہا، ھذا، یہ افکن، بہتان ہے، مبین، واضح، صریح، کھلا، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اس بات کو سنا، اس بہتان کو سنا، تو ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان کر لیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے، بانفسہم، اپنے بارے میں، خیرن، اچھا، وقالو، اور کہہ دیا، ھذا افک مبین، یہ واضح بہتان ہے۔ تو مومنین کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ان کو اچھا گمان رکھنے والا ہونا چاہیے، پوزیٹیو سوچ بھی، مثبت سوچ بھی، اور ساتھ حسن ظن، اچھا گمان۔ وہ ہم نے سورۃ الحجرات میں پڑھا تھا، ظن کے بارے میں کیا تھا بھلا؟ وہ
فإن بعض الظن اسم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے، گمان کرنے سے بچو. فإن بعض الظن اسم، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں. تو اب یہ والا گناہ ہے کہ نہیں؟ یہ والا گمان جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں سن کر گمان بنا لیا کہ ہونا ہو کوئی گڑبڑ ہے، تو یہ کتنا بڑا گناہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک مومن کا کام کیا ہے؟ حسن ظن رکھنا، وہ ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھے. لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ تم نے جب اس کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات، تو گمان کر لیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے، بانفسہم خیرا، اپنے بارے میں خیرن اچھا. اچھا یہاں پر یہ ہے کہ بانفسہم، یہ نہیں کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت صفوان بن معطل کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا، بلکہ کہا بانفسہم، اپنے بارے میں. اچھا یہاں پر دو معنی بنتے ہیں. ایک یہ ہے بانفسہم، خود بخود ہی، ٹھیک ہے، کہ تمہیں خود بخود ہی اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. ایک مومن کے بارے میں تمہیں خوش گمان ہونا چاہیے، کجا کے اللہ کے نبی کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، خود ہی تمہیں اچھی سوچ رکھنی چاہیے تھی. کسی کے کہنے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کو براءت نازل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ٹھیک ہے، جو ہی سنتے فوراً اس کی تردید کرتے. تو خود ہی یہ طریقہ کیوں نہ کرتے. اور دوسرا من ہے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کر لیا. اپنے بارے میں کیسے؟ اس کی دو توجیہات ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سارے جو مومن ہیں آپس میں نہ صرف بھائی بھائی ہیں بلکہ ایک جسم کی مانند ہیں. وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو الزام نہ لگاؤ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی ہم نے بھی پڑھا تھا کہ کیونکہ سارے مومن اور مسلمان جو سوسائٹی ہے وہ آپس میں ایک جسد کی مانند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کالجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہیں. تو اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ صرف ایک حصے کو تکلیف ہے، باقی پورا جسم تکلیف کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک مومن کے بارے میں بدگمانی گویا کہ تمہاری اپنے بارے میں بدگمانی، کیونکہ وہ تمہارا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے. ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے جو وہاں پر تھا، وہاں پر بھی ہم نے یہ چیز بیان کی تھی، وہ یہ ہے کہ حضرت جو اگر آپ اپنے بارے میں اچھا گمان رکھو گے، کیا تم خود یہ سوچ سکتے ہو، کیا تم اتنے گرے ہوئے ہو اپنے بارے میں، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جا رہے ہو اور کوئی عورت نظر آئے تو نعوذ باللہ تم بس اس کے ساتھ بدکاری ہی کرو گے؟ کیا تم اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا جو معاشرہ ہے، تمہاری نفسیات اس طرح کی ہیں؟ اگر اس طرح کی ہیں تو پھر تم دوسروں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہو. جو دوسرے کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی اپنی سوچ گندی ہے، اس کا اپنا آپ ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو کیا تم اپنے بارے میں اس طرح کا گمان رکھتے ہو؟ تو یہ اس کا مطلب ہو گیا. لولا اذ سمعتموہ، تو کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے بانفسہم خیرا، اپنے بارے میں اچھا گمان کر لیا. وقالوا، اور کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ جاؤ، وہ لائے، علیہ، اس پر، باربعۃ شہداء، 4 گواہ. وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے؟ جنہوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اب دیکھیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں، صفوان بن معطل اس کو اونٹ کو لے کر آئے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہودج کے اندر، ٹھیک ہے. انہوں نے صرف ان کو آتے دیکھا ہے نا، تو کیا جو بہتان باندھ رہے ہیں انہوں نے خود نعوذ باللہ بدکاری کرتے دیکھا ہے، یا کسی نے گواہی دی ہے جو عینی گواہ ہوں؟ نہیں. لولا جاءوا علیہ، کیوں نہ لے کر آئے اس پر، باربعۃ شہداء، 4 گواہ. فاذ لم یأتوا بالشہداء، پس جب نہیں لے کر آئے گواہ، فاولئک، تو یہی لوگ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون، یہ ہی جھوٹے ہیں. لولا جاءوا علیہ، کیوں نہ لائے وہ، علیہ، اس پر، لولا جاءوا، کیوں نہ لائے، علیہ، وہ اس پر، باربعۃ شہداء، 4 گواہ. فاذ لم یأتوا، پس جب نہیں لے کر آئے وہ، بالشہداء، گواہوں کو، گواہ نہیں لے کر آئے، فاولئک عند اللہ ہم الکاذبون، تو یہی لوگ اللہ رب العزت کے ہاں جھوٹے ہیں. تو جب کوئی شخص گواہ نہیں لے کر آتا تو قانون کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں وہی جھوٹا ہے اور اس پر حد قذف لگے گی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ولولا،
اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لمسکم تو چھوتا تمہیں، تو تم پر آتا، فیما افضتم فیہ، فیما اس کی وجہ سے، افضتم فیہ جس میں تم پڑے ہو، جس میں تم مشغول ہوئے، جس کام میں تم مشغول ہو گئے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں آتا عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس کام میں تم مشغول ہوئے ہو اس کی وجہ سے تمہیں بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا، اللہ کا فضل دنیا کے اندر اس کی رحمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت فوراً پکڑ نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ کا فضل اور احسان نہ ہوتا تو جس کام میں تم مشغول ہوئے تھے یہ اتنا سنگین اور خطرناک تھا کہ تمہیں فوراً اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت تک مہلت دیتے ہیں، اگر انسان توبہ کر لے، ٹھیک ہے، تو اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل اس کی رحمت ہے۔ تو یہ اگر توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو آخرت میں بھی تمہیں عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، لمسکم تو تمہیں پکڑتا، تمہیں چھوتا، تمہیں آ جاتا، اچھا، فیما افضتم فیہ اس کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے ہو، عذاب عظیم، بڑا عذاب، ٹھیک ہے۔ تو کس کام میں مشغول ہوئے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پارہ میں تہمت لگانے اور اس کو پھیلانے کے کام میں۔ اچھا جی، استلقونہ بألسنتکم، اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ جس کام میں مشغول ہوئے ہیں وہ کیا تھا؟ استلقونہ، جب تم لے دے رہے تھے اس کو، اس بات کو، اس بہتان کو، اس واقعے کو، بألسنتکم اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ اس کو لے دے رہے تھے، سن کر آگے بیان کر رہے تھے، ایک نے سنا اور اس کے ساتھ کچھ اور ملا لی اور اس کو آگے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، یا دوسرے پہ ملبہ ڈال دیا کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا، تو یہ اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ استلقونہ بألسنتکم، جب تم لے دے رہے تھے اس کو، بألسنتکم اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون اور تم کہہ رہے تھے، بافواہکم اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بھی علم جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اپنے منہ کے ساتھ وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی کہ تمہیں خود بھی اس کی حقانیت دل کے اندر نہیں تھی، اس کو سچا نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن چٹخارے کے لیے کہہ لو یا اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے اپنی اس کو بیان تو کر رہے تھے نا۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تو یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے منہ کے ساتھ، ظاہر ہر بات منہ سے کی جاتی ہے، لیکن یہ لفظ اس وقت کہا جاتا ہے جب دل کے اندر وہ چیز نہ ہو، دل میں اس کی صداقت نہ ہو، بندہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہو۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، کیا؟ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، ایسی بات جس کا تمہیں علم ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بات بیان کرنا، ایسی بات آگے کرنا جس کا بندے کو علم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ غلط ہے، گناہ ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ جی میں نے تو جیسے سنا تھا ویسے آگے بیان کر دیا، مجھے کیا پتا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں کہ دروغ پر گردن راوی، کہ اس کے جو اگر جھوٹ ہے تو اس کا الزام راوی پر ہے، تو میں تو صرف آگے بیان کر رہا ہوں، نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو یہ پوسٹ نہیں بنائی، میں نے تو یہ بات نہیں گھڑی، میرے پاس آئی تھی تو میں نے اس کو، مجھے اچھی لگی میں نے آگے فارورڈ کر دیا، ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو آپ کو پتہ چل جائے۔ نہیں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس کو آگے بیان نہیں کر سکتے۔
پہلے تو اس کا دائرہ ذرا محدود ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ جتنا آپ کا حلقہ احباب ہے، آپ کے دوست ہیں، کلاس فیلوز ہیں یا آپ کولیگ ہیں، ان کو ہی بتا سکتے تھے نا. کوئی 5-10 کوئی زیادہ، کس کی پی آر زیادہ ہے تو 100 بندے ہو جائیں گے، 150 ہو جائیں گے، اتنا ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اب یہی چیز بہت خطرناک ہو چکی ہے. آپ تو اب تو آپ ایک کلک کرتے ہو تو وہ جب وائرل ہوتی ہے تو ملینز تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں، اگر آپ ایک چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس کو آپ آگے فارورڈ کر دیں اور وہ غلط نکلتی ہے تو آپ کے اوپر کتنا وزر اور کتنا بوجھ پڑ رہا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. آج ہم اس کو بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں اور خالی مطلب ہے کہ بعض اوقات صرف اپنے ویوز لینے کے لیے اور اپنے چینل کو جو ہے وہ وائرل کرنے کے لیے اور خالی لائکس لینے کے لیے جو ہے وہ جو بھی مزیدار چیز نظر آتی ہے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. نہیں. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ اس کی سنگینی کو بیان کر رہے ہیں کہ تم وہ بات کر رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ایسی بات جس کا علم نہ ہو اس کو آگے بیان کرنا اللہ تعالیٰ یہ ایک فرد جرم عائد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر تم مشغول ہوئے تھے، جس کی بنا پر تمہیں عذاب آنا تھا، وہ کیا تھا کہ تم ایسی بات آگے بیان کر رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جس کا تمہیں علم نہیں. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اسے تم معمولی سمجھ رہے تھے. یہاں ہمیں ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو معمولی سمجھتے ہوئے کر لیتے ہیں تو خالی آپ کے معمولی سمجھنے سے آپ جو ہے وہ بچ نہیں پائیں گے. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کسی ٹریفک اصول کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو پکڑا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ لو جی یہ تو کون سی بات ہے، یہ تو اتنا بڑا بات نہیں ہے. لیکن وہ حقیقت کے اندر وہ سویر خلاف ورزی ہو، اس پر بڑا بھاری جرمانہ عائد ہوتا ہو یا قید ہوتی ہو یا ایف آئی آر ہوتی ہو، تو آپ کہیں تو مجھے تو علم نہیں تھا. تو خالی آپ کے نہ علم ہونے سے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو روز قیامت جو ہے وہ آپ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے لا یلقی لہا بالا، اور بندے کو اس کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی. یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اس ایک بات کی وجہ سے 70 سال تک جہنم کی گہرائیوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ معمولی بات ہے لیکن وہ اتنی سنگین اور اتنی خطرناک ہوتی ہے. تو اس سے ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے باتوں کو آگے پھیلانے سے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. لا علمی عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں مطلب ہے کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، کوئی بھی پابندی ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی نیا لا اور گورنمنٹ نافذ کر دے، اس کو آپ کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو آپ کا لا علمی جو ہے وہ آپ کے لیے عذر نہیں بن سکتی. تو اس لیے ہمیں علم ہونا چاہیے کون سی چیز ہے جو اللہ رب العزت، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت درجات بلند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی بھی نیکی اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کون سی نیکی ہے جو اللہ رب العزت کو محبوب اور پیاری ہے، کون سی بات اور الفاظ اور کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. اور یہ بھی علم ہونا چاہیے کون سے الفاظ اور کلمات ایسے ہیں جو آپ کو گرا سکتے ہیں. تو یہ لا علمی اور جہالت یہ عذر نہیں ہے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم سمجھ رہے تھے اس کو ہیّناً، معمولی. ہیّناً کا معنی کیا ہے؟ معمولی. وَتَحْسَبُونَهُ، تم سمجھ رہے تھے اس کو معمولی. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی تھی، وہ معمولی نہیں تھی. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم بہت بڑی تھے. وہ کون سی چیز ہے؟ یہی کہ اس کو آگے بیان کرنا اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو آگے پھیلانا. یہ تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہے.
استلقونہ بألسنتکم، جب تم لے دے رہے تھے اس کو اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون بافواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، ایسی بات جس کا تمہیں علم نہیں، وتحسبونہ ہینا، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو ہلکا، معمولی، وہو عند اللہ عظیم، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی تھی۔ جی ایک بار پھر ترجمہ کر رہا ہوں شروع سے، اس کے بعد پھر تلاوت کریں گے، پھر آپ دہرا لیجئے گا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، والذی تولی کبرہ منہم، اور جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کر لیا، یا خود بخود ہی کیوں نہ اچھا گمان کر لیا، وقالو، اور کہہ دیا، ھذا افک مبین، یہ بہت صریح بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ وہ اس پر 4 گواہ لے کر آئے، فاذ لم یأتوا بالشہداء، پس جب وہ گواہ نہیں لے کر آئے، فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، تو اللہ کے ہاں وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا و آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جس کام میں تم مشغول ہوئے ہو اس کی وجہ سے تمہیں بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا۔ استلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں کے ساتھ اسے لے دے رہے تھے، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور اپنے منہوں کے ساتھ وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں، وتحسبونہ ہینا، اور اسے معمولی سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت عظیم، بہت بڑی ہے۔